بلاول بھٹو صاحب نے کچھ ایک اور کہانی کہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے. کیا آپ کے خیال میں مجبوری ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، مجبوری نہیں ہوتی، کمزوری ہوتی ہے. کمزوری نہیں ہوتی، چوری ہوتی ہے. ہر چور کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور کمزور چور جو چونکہ چوری کی وجہ سے آپ کمزوری ہوتی ہے آپ کی، تو وہ ان کی کمزوری ایک ہی چوری ہے، اور وہ بھی چوری ہے جس کو انہوں نے ملک میں بھی نہیں رکھا ہوا، اس لیے ان کو کوئی اتنی فکر بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو لے گئے ہیں باہر ملک سے، انہوں نے ہمیشہ ملک میں اپنی چوری بھی ملک میں انویسٹ نہیں کی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہماری مجبوری ہے. ان کی کوئی مجبوری. اچھا، اور میں ریکارڈ پہ ہوں، اور وقت جو ہے عامر صاحب اس چیز کو ثابت کرے گا کہ یہ جتنی مجبوری کی بات کرتے ہیں یہ ان کی اپنی ضروری ہوتی ہے، یہ ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے جس کو یہ مجبوری بنا کے پوش کرتے ہیں. یہ ایک فراڈیوں کے پیر بن چکے ہوئے ہیں کہ یہ ہر وہ چیز جو انہیں چاہیے ہوتی ہے یہ کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے اس کو فائر کرتے ہیں، اور دوسرے یہ اصل میں ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں بتا رہے تھے کہ یہ ہم نے کرنا ہے، اس لیے تاثر یہ دے رہے ہیں وہ کہ یہ باہر سے ہمیں مسودہ دیا گیا ہے، اور اس بات میں کچھ شک بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ جس طرح کسی کے پاس مسودہ تھا ہی نہیں، اور اس کی مختلف کاپیاں تھیں، رات کے 12 بجے تک بغیر مسودے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب یہ کہیں اوپر سے آیا ہے تو اس لیے مجبوری ہے. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، میں ان کی جتنی مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ ساری ان کے پیٹ میں سے نکلتی ہیں اور پیٹ میں ہی جاتی ہیں. میرا اب اتنا تجربہ ہو چکا ہے عامر صاحب، میں نے ان کے ساتھ، میں نے پچھلے جو 54 سال گزرے ہیں اس کے اندر اپنے ملک کو لٹتے اور ان کے اقتداروں کو آتے جاتے اور ان کی آنیاں جانیاں جو ہیں میں نے ساری دیکھی ہیں. یہ پیٹ پہ چلتے ہیں، پیٹ پہ سوتے ہیں، پیٹ سے سوچتے ہیں، اور پیٹ سے ہی یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. ان کی تمام ضرورتیں جو ہیں وہ، اور تمام مفادات اور تمام چیزیں، ان کی ضرورت ان کے پیٹ اور ان کے مفاد سے نکلتی ہے. یہ جتنا تاثر دیتے ہیں ہماری مجبوری ہے. جو نئے کھلاڑی سیاست میں آئے ہیں جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، مریم بی بی بھی اس کے اندر شامل ہیں، ہم جتنا بھی اس آئینی ترمیم کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس میں نون لیگ کے بڑے بڑے گھاگ سیاستدان، بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس کا آ کے ڈیفنس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں اس میں سے جو ہمیں مین فوکس نظر آتا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نظر آتا ہے. ایک تو بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی سیاست کہاں جائے گی اس کے بعد، اور دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو زرداری کے سامنے جیسے عامر صاحب کہتے ہیں ایک لمبی دوڑ ہے سیاست کی، تو ان کا سیاسی مستقبل کیا آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیں جی، بلاول صاحب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ والد صاحب بھی ان کے انتقام لے رہے ہیں. اس کو اس راستے پہ ڈالنا جو ہے ایک لمبی، دیکھیں اب میرا ان کی والدہ سے آپ کو پتہ ہے ان کی بہت مطلب شفیق خاتون تھیں، وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم نے یہاں شادی دربار کیا، اس پہ وہ آئی، وہ مطلب ایک لمبی کہانی ہے. لیکن مجھے انہوں نے خود مطلب بہت وقت دیا اور بات چیت، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شفقت کو میں دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ان کے والد کے سلوک کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. بچوں کے بارے میں تھوڑا نرم دل واقع ہوں، آپ کو پتہ ہے نہ مریم بیوی کے خلاف بات کرتا ہوں، نہ بلاول کے بارے میں بہت کم کوئی گفتگو کرتا ہوں، بچے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین ان سے ظلم کر رہے ہیں اور وہ ان کے مجرم ہیں. دیکھیں وہ غالباً مطلب بھٹو خاندان سے انتقام لے رہے ہیں اس قسم کی چیزیں کر کے کہ جو اپیرنٹلی بھٹو صاحب واز اے ٹرو، ابھی بیچاروں کی ٹھیک ہے بعض رویے ان کے کویسچنیبل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں فیتھ رکھنے والے پروبیبلی ایک انسان تھے. اور ان کے دوتے کے ساتھ یا ان کا گرینڈ سن کے ساتھ اس قسم کا تاریخ میں سلوک ہو کہ وہ ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہو جس کو کوئی بھی ذی عقل ڈیفینڈ کر ہی نہ سکتا ہو.
ایک ایسی پارلیمنٹ جو کہ حکومت بنانے کا حق نہیں رکھتی وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں سرائیکی کا ایک میں آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور نام چراغ بی بی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاتون تھی, وہ دیکھ نہیں سکتی تھی, اس کا نام چراغ بی بی تھا. چراغ کہتے ہیں یہ روشنی کا. تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب کوئی خدا کا خوف. اور وہ تحریر میرا تو خیال ہے جس اس پہ انہیں بلا کے ذرا پوچھیں کہ یار 2 شکیں تو سنا دو جو اس کے اندر موجود ہیں جن کو تم وہ کر رہے ہو, ڈیفنس کر رہے ہو جن کا. یہ ایک مطلب اور یہ دیکھیں نا جی جن لوگوں نے اس کو ڈرافٹ کیا کون ہے, یہ وہی ہے جنہوں نے NRO ڈیفائن. آپ نے ہمارے پروگرام میں سب سے زیادہ ببانگ دوہل یہ کہا کہ جناب مولانا بالکل بھی اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. اس وقت ہمارے جیسے لوگ بھی بڑے لوگ شک کر رہے تھے کہ شاید وہ متزلزل ہو جائیں. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سنگل ہینڈڈلی JUI نے اور مولانا نے اس کو, یہ ہو چکا ہوا تھا اس ترامیم کے پیکج کو, انہوں نے ہی روکا ہے. مگر ابھی بھی جو نون لیگ والے اور حکومتی پارٹیاں ہیں وہ کلیم کرتی پھرتی ہیں مولانا کو منا لیں گے, ابھی فکر نہ کریں, 2-4 دن کی بات ہے. تو آپ مولانا کے بڑے قریب رہے ہوئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا چانس ہے کہ مولانا نے, انہوں نے تو کہا میں کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں ہم اس کو. سر میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ قرارداد جو ہے نہ, یہ اگر ساری بھی ویسی بنا دیں جیسی مولانا نے کہی ہے تب بھی مولانا اس کو اپروو نہیں کریں گے. اس پارلیمنٹ سے کوئی ایسی چیز پاس نہیں کرائی جو اس پارلیمنٹ میں سے گزرے گی وہ قرارداد سیاہ ہو جائے گی. جس طرح مولانا نے پہلے کہا تھا کہ جو ان کی طرف دیکھے گا سیاسی لیڈر وہ سیاہ ہو جائے گا عوام کی نظروں میں. یہ تو اس وقت دے آر لائک اے بلیک ہول, ان کے قریب بھی جو جائے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا. اس لیے میں مولانا کے ریفرنس سے تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ سب کانٹیننٹ کی سب سے پرانی ڈیموکریٹک ریلیجس پارٹی کے ایک لیڈر ہیں. نواب نصر اللہ نے جن کی ٹریننگ کی ہوئی ہے, ان کے اپنے والد صاحب بھی تھرو آؤٹ ڈیموکریٹک رہے. کوئی جمہوری تحریک جیسی بھی ہو اس میں انہوں نے کیسی نہیں جس میں انہوں نے حصہ نہ لیا. ہاں اقتدار کے تقاضے ہوتے ہیں, اس کے مطابق آپ کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے. مولانا کے ریفرنس سے اسی لیے میں نے, اور میری ان سے چونکہ ایک نیاز مندی بھی ہے اور میں نے ان سے ہر ایشو پہ ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے. میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر دوں, نون اور پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ اس کے خلاف بغاوت کر جائیں گے. بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بوجھ عوام کے پریشرز اور اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اٹھانا کسی سیاستدان کے بس میں نہیں ہے. عامر صاحب یہ سیاستدان بیچارہ کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو, وہ کتنا بھی اپنی پارٹی کے دباؤ میں کیوں نہ ہو, لیکن رہتا نا اس نے پبلک میں ہوتا ہے. اگر ان کو یہ پتہ لگا کہ ہم پبلک میں گھس نہیں سکتے تو انہوں نے ان کے دروازوں پہ نہیں گھسنا, ان کی شکلیں نہیں دیکھنی. سیاستدان اس معاملے میں بہت پبلک ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یہ مطلب سب سے بڑا شعبہ ہے جس میں مطلب پبلک سروس کا ہمارے ملک کے اندر یہ بیوروکریسی سے بڑا ادارہ ہے. جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ پبلک کی خدمت کرتے ہیں, ان کے ایشوز میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اب گروپنگز ہوتی ہیں, سب کچھ ہے. تو وہ تو ان کے قریب سے نہیں گزریں گے اپنے لیڈروں کے. یہ تو ان کے لیے ایک وہ, ابھی آپ مجھے بتا دیں ٹی وی پہ کتنے چہرے اس وقت نظر آتے ہیں آپ کو نون کے اور پیپلز پارٹی کے؟ سب تو بھاگ گئے ہیں.